شیعہ فیملی جو ہے وہ اپنے فرقے سے باہر نہیں کرتی، سید برادری اپنے سے باہر نہیں کرتی، کچھ کہتے ہیں کہ جی ہم تو صرف بلوچوں میں شادی کرتے ہیں، کوئی کہے گا جی ہم نے صرف ارائیوں میں شادی کرنی، اور اس طرح سے کئی ایسے معاملات۔ آپ ذرا ایک چیز پہ بہت غور کریں، جس چیز کی اجازت شریعت نے دے رکھی ہے بچوں کو، اور کہا جاتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے ان سے کہ یہ جو آپ شادی کر رہے ہیں کہ اتنے حق مہر کے عوض آپ کو یہ قبول ہے فلانی بنت فلانی، اور آپ تمام لوگوں کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ یہ مجھے قبول ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت نے اس کو اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ اس کے اس ہاں یا نہ میں اس نے زندگی کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ جہاں کہیں پر بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ مولوی صاحب کو ذرا شک بھی ہو جائے نا کہ یہ کہیں پر کوئی زبردستی ہو رہی ہے لڑکی کے ساتھ یا لڑکے کے ساتھ، ایسی شادی ہو ہی نہیں سکتی جس کے بیچ میں جو ہے وہ دونوں کہیں نہ کہیں مخمصے میں ہوں، اور بہت کھلا اس کے بارے میں کہا گیا۔ اب یہ دونوں اس مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ جہاں پر یہ اپنے لیے فیصلے خود کرنے چاہیے اور یہ کر سکتے ہیں۔ پیرنٹس کو جی ایک چیز جو میں خود والد کی جگہ پر ہوں، میرے بچے ہیں، میں نے اس سے پہلے اپنی 3 بہنوں کی شادیاں بھی کی ہیں، اور وہ باپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے میں نے کی ہیں بالکل، تو ظاہر اپنے بچوں کے لیے بھی میں وہی چیزیں دیکھتا ہوں۔ یہ کوئی پیرنٹس مجھے یہ بتا دیں بات کہ اگر آپ اپنی مرضی سے سونے کی بنی ہوئی دلہن بھی لے کے آ جائیں گے، کیا آپ گارنٹی دیکھ سکتے ہیں کہ کل کو آپ کی بہو کی آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوگا؟ کیا آپ کی بہو آپ کے ساتھ کہیں پہ ناراض نہیں ہو سکتی؟ کیا آپ خفا نہیں ہو سکتے؟ کون سی ایسی شادی ہے جس میں میاں بیوی کے درمیان میں اختلافات شروع میں پیدا نہیں ہوتے؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آئی، آپ کو نظر آئی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں آج کل کے انسانوں کی دور کی بات کروں، عہد حاضر کے اندر جب آپ کی لائی ہوئی پسند کی دلہن آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر سک رہی، تو کم از کم اپنے وہ جو بیٹا ہے آپ کا، کس کا بیٹا ہے؟ آپ کا اپنا بیٹا ہے، آپ کی اپنی بیٹی ہے، اور اس کو شریعت نے حکم دے رکھا ہے کہ آپ اپنی پسند کو اس کے اوپر ضرور لے کے آئیں، شادی کے اندر معاملات کریں۔ اور اس کے پھر جو لوگ ذرا زور ڈالتے ہیں کہ نہیں یہاں نہیں شادی کرنی، جہاں ہم نے کہا ہے وہاں پہ شادی کرنی ہے، تو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ پھر اور سے اور طرح کے جو ہے نا وہ آگے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں جہاں پہ بات کر رہا تھا کہ والدین، میں پیرنٹ کی جگہ پہ ہوں تو ایک چیز میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پسند کی شادی ہو بچوں کی، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں آپ کا بچہ کوئی ڈچ میں تو نہیں گر رہا، کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس میں کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ تو نہیں ہے، یا آپ کو کہیں پہ دھوکہ نظر آ رہا ہے اور آپ کے بچوں کو دھوکہ نظر نہیں آ رہا، تو کم از کم وہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کو بیٹھ کے آپ یہ بات سمجھائیں کہ یہ اس کے اندر آپ کو کیا دھوکہ نظر آ رہا ہے، اور آپ کا وزڈم جو آپ کی ایج کے ساتھ ہے اس کو اپنے جوان بچوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی بھی مینٹل گروتھ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے درمیان میں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پیرنٹس کے بیچ میں کہیں کوئی ایگو چھپی ہوئی ہے، اور وہ ایگو ان کے بچوں کو مار دے گی۔